جب جنت کے اندر ہم جائیں گے تو پہلے ایک تالاب ہوگا، اس تالاب میں سے سب لوگ جائیں گے یا اس پانی کو پئیں گے یا غسل کریں گے یا جو بھی ہو سکتا ہے، تو اس سے ہماری جو خواہشیں ہیں وہ ساری اچھی ہو جائیں گی، یعنی کہ ہمیں بری خواہش رہے گی نہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر بری خواہش رہے گی کوئی نہیں تو پھر ہمیں کیا فائدہ ہوگا جنت میں جانے کا، کہ خواہش ہی اگر کوئی نہیں ہے بری، تو پھر جنت میں جا کے ہم نے کس چیز کا لطف، کس چیز کا لینا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ بلال بھائی، سب سے پہلے تو آج 18واں روزہ اور شب 19 ماہ، آج شب 19 کی شب لگ رہی ہے، تو شب ضربت امیر المومنین علی علیہ السلام ہے، تو میں تعزیت اور تسلیت پیش کروں گا۔ اس کی جو ہے وہ پشین گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں کر دی تھی، اور کل کا دن جو ہے، اور بعض روایات کے مطابق آج کی رات کو بھی شب قدر کی ان طاق راتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ پہلی 19 کی شب جو ہے وہ شب قدر بالکل ہوگی جی، یعنی وہ جو آخری عشرہ ہے تو اس میں پہلی رات وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہم کو انشاءاللہ بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایک اپنے حساب سے مختصر سا مقدمہ پیش کر کے پھر آؤں گا انشاءاللہ آپ کے سوال کی طرف۔ یہ جو موضوع ہے نا جنت اور جہنم، اس کے متعلق اب ظاہر ہے اس کی اگر تھوڑی سی جزیات میں جائیں تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جو 8 دروازے جنت کے اور 7 دروازے جہنم کے اور ان کی قسمیں اور طبقات اور کیا ہوگا اور کیسے ہوگا اور انٹر کیسے ہوں گے، کیا کریں گے، گناہوں کی بنیاد پر اسٹیٹس ہوگا، اسفل و سافلین کیا ہوگا، کون کون ہوں گے، یہ ساری کی ساری تفصیلات موجود ہیں۔ اور اس کے اندر جائیں تو نہر کی شہریں، شہد کی نہریں اور حور العین، یہ سارا کچھ ہے نا اپنی جگہ۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ وقت کم ہوتا ہے نا، ہم انصاف تو کر نہیں سکتے۔ اب ایک ٹاپک ہے تو ہم نے اپنی مرضی سے کارنر سے پکڑنا ہے اور اسی طرف چلے جانا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کارنر کو پکڑیں جس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ آج کے بندے کو ہو، آج کے مسلمان کو، مومن کو، مومنہ کو ہو۔ تو میں اس کو انسپائر کرنے کے لیے صرف 2 باتیں کروں گا، چھوٹی سی اور مختصر سی۔ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان اللہ رب العزت نے بہشت کے دروازوں کو کھولا ہوا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کیا ہوا ہے۔ اچھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا، کہا کہ کوشش کرو یہ کھلے رہیں اور جہنم کے دروازے بند رہیں۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ یہ دروازوں کے کھلے ہونے کا اور بند ہونے کا ہم سے کیا، میری کوشش سے کیا تعلق ہے؟ میری کوشش سے کیا۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ماہ مبارک رمضان میں 1 مہینے کے لیے اپنی مرضی سے ٹیمپریرلی سیمپل کے طور پر جنت کے دروازوں کو کھول کے جہنم کے دروازوں کو بند کر کے ایک پیغام دیا ہے، جس طرح کہ اہل کرامت اللہ بنا کے، وہ جعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، کہا کہ میں نے ماہ مبارک رمضان میں تمہیں دعوت دی ہے اور تمہیں اہل کرامت اللہ بنا دیا۔ انفاسکم فیہ تسبیح، نومکم فیہ عبادہ، عملکم فیہ مقبولہ، دعاؤکم فیہ مستجاب۔ کہا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تم جو ہے نا وہ سانس لوگے تو تسبیح پروردگار قرار پائے گا، اور جو تمہارا غیر اختیاری سو جانا عبادت پروردگار، جو عمل کرو گے مقبول، اور جو دعا مانگو گے مستجاب۔ یہ ہوتا ہے اولیاء اللہ کا سٹیٹس جو خدا نے ٹیمپریری ماہ رمضان میں دے دیا۔ کیوں؟ تاکہ کوشش کر کے لعلکم تتقون ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم حاصل کرو۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، انسان کو بعض اوقات سمجھ نہیں آتی، پیروں کے پاس جاتا ہے، جھوٹوں کی بات کرتا ہوں، سچوں کی بات نہیں کر رہا، ادھر جائے گا، ڈاکٹر کے پاس جائے گا، بے چینی ہے طبیعت میں۔ ایک کانسیپٹ آپ نے سنا ہوگا، مجھے تو ابھی بھی یاد ہے، وہ کہتے تھے آج موسم بڑا پیارا ہے، کہتے وجہ کیا؟ کوئٹہ کی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ جی بالکل، موسم کوئٹہ کا جو ہے ٹھنڈی ہوائیں ادھر آ رہی ہیں، اور ٹھنڈی ہوائیں ادھر، یعنی تھوڑا سا جو ہے نا ویسا جب جنت کے دروازے کھلتے ہیں نا تو دنیا میں حتیٰ گناہگار کے لیے بھی وہ ٹھنڈی ہوا، یعنی سکون و اطمینان کی تھوڑی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو ماہ مبارک رمضان میں ہے۔ شیطان بند، جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھلے، آٹومیٹکلی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ طبیعت ایک رحمت کا ایک ہے، بالکل وہ بے چینی اور بے قراری۔ اگرچہ میں اس کا بھی جواب دے سکتا ہوں کہ شیطنت موجود ہے یا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مقناطیس کی طرح لوہے کی مثال ہے کہ اگر آپ یہ مقناطیس پڑا، یہ لوہا پڑا ہوا ہے، اگر مقناطیس قوی ہے تو لوہے کو کھینچ لے گا، اگر لوہا قوی ہے تو یہ بدبخت مقناطیس، ابھی میں بتاتا ہوں کیوں کہہ رہے ہیں، یہ بدبخت مقناطیس خود چلا آئے گا، اور جب یہ تھوڑی دیر ساتھ میں رہیں گے نا، اب ان کو جدا کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ یہ مقناطیس اپنی طاقت لوہے کو دے دے گا، اب ان کو جوڑ کے توڑنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ انسان کی مثال ایسے ہی ہے، مقناطیس شیطان ہے، انسان لوہے کی مانند ہے۔ یہ بدبخت جو ہے نا اگر کمزور لوہا ہے تو خود کھینچ لے گا، اگر یہ مومن پکا ہوگا تو یہ خبیث جو ہے نا خود چلا آئے گا، لیکن اگر اس نے قبول کر لیا اور دونوں شیر و شکر ہو گئے 11 مہینے
تو پھر اللہ رب العزت اپنی طاقت سے ماہ رمضان میں جب ان کو جدا بھی کر دیتا ہے نا، تو شیطان جیل میں پڑا ہوا ہے لیکن وہ خبیث اپنی طاقت جو ہے نا انسان کو منتقل کر کے گیا ہوا ہے، ابھی بھی اس کے اندر اب یہ کیا کرے گا؟ اب شیطان موجود نہیں ہے لیکن یہ خود چھوٹے چھوٹے مومنوں کو گمراہ کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا، چونکہ طاقت شیطان کو حاصل کر چکا ہے، تو بونا شیطان بن جائے گا، یہ بونا شیطان بن جائے گا، چونکہ ظاہر طاقت آ گئی نا۔ اب جو ہے ماہ مبارک رمضان کے اندر اللہ رب العزت نے جنت کے دروازوں کو بند کر کے، شیطان کو بند کر کے، جنت کے دروازوں کو کھول کے، جہنم کے دروازوں کو بند کر کے وہ سکون دیا کہ سنو، پسند ہے، اچھا لگا تو ایسا کرو کہ 11 مہینے بھی ایسا کرو، اب اللہ کی مان کے، نہ فقط یہ کہ ٹیمپرری یہاں پر، بلکہ جب فار ایور آؤ گے تو پھر یہی سب کچھ تمہارے لیے ہوگا، یہ صرف سیمپل ہے۔